بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى ملاك الحسنات، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو جو عقل دی ہے اور سمجھ دی ہے اور جو فراست دی ہے، وہ اپنی مخلوق میں کسی دوسرے کو اتنی عقل نہیں دی ہے. شیر کی طاقت، ہاتھی کی جسامت اور سمندری اور جنگلی جانوروں کی جو قوت ہے، انسان کی قوت اور طاقت کے مقابلے میں کروڑوں درجے زیادہ ان کی طاقت و قوت ہے. پھر بھی انسان شیر کو اپنے اشارے پر نچاتا ہے، ہاتھی کو اپنے فراست کی طاقت کے ذریعے سے اپنے قابو میں کرتا ہے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے، وہ سمجھ دی ہے، جس کو اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا: وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے ان کو بتا دیا کہ اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. کامیاب وہ ہو گیا جو تقوی کے راستے کو اپنایا، اور ناکام وہ ہوا جو شر کے راستے کو اپنایا. جب ہم دنیا میں کسی چیز کا نام لیتے ہیں تو اس کا ایک خاکہ دل میں آتا ہے. ہم کہتے ہیں واشنگ مشین، تو اس کا ایک خاکہ دل میں آتا ہے. اس کی باڈی ایسی ہے، اس کی کرنٹ کی وائر ایسی ہے، وہ فلاں جگہ کرنٹ میں لگانا پڑتا ہے، پانی کا کلیکشن دینا پڑتا ہے. یہ فلی آٹومیٹک ہے، یہ سیمی آٹومیٹک ہے، یہ نان آٹومیٹک ہے. اس کے اندر واشنگ پاؤڈر اتنا ڈالنا پڑتا ہے، کپڑے اتنے ڈالنے پڑتے ہیں. یہ تمام کا تمام خاکہ ایک ذہن کے اندر آتا ہے. وضو کہتے ہیں تو یہ خاکہ ذہن میں آتا ہے کہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، کلی کی جاتی ہے، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، چہرہ دھویا جاتا ہے، پورا خاکہ ذہن کے اندر آتا ہے. چائے جب کہتے ہیں تو اس کا ایک نقشہ ذہن میں آتا ہے کہ دودھ، چائے کی پتی، پانی وغیرہ، شکر وغیرہ ملائی جاتی ہے. اسی طریقے سے میری ماں اور بہنیں، مسلمان اور مسلم جب کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب کہتے ہیں، اس کا خاکہ کیا ہے؟ اس کا دل و دماغ کے اندر تصور کیا آتا ہے؟
یہ نماز نہ پڑھے، یہ پردہ نہ کرے، یہ قرآن نہ پڑھے، یہ سنت کے راستے پر نہ چلے، کہلائے مسلمان، فلموں کا طریقہ اپنائے، انگریزوں کا طریقہ اپنائے، غیروں کا طریقہ اپنائے، غیروں کا کلچر اپنائے، یہ کیا بات ہوئی؟ کہیں واشنگ مشین اور اس کے اندر نالی کا پانی ڈالیں، کہیں واشنگ مشین اس کے اندر بجائے واشنگ پاؤڈر ڈالنے کے سفید چونے کا پاؤڈر ڈالیں، کہیں واشنگ مشین اس کو کرنٹ میں کنیکشن دینے کے بجائے گھر کی پانی کی نالی کے اندر، گٹر کے اندر اس کو کنیکشن دیں، اس کو کہیں گے پاگل ہے، بے وقوف ہے، اس کو پاگلوں کی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں مسلمان نماز کا تصور آتا ہے، کہیں مسلمان جنت میں جانے کا تصور آتا ہے، کہیں مسلمان نماز پڑھنے کا خیال آتا ہے، تلاوت کرنے کا خیال آتا ہے، روزے رکھنے کا خیال آتا ہے، حج کرنے کا خیال آتا ہے، عمرہ کرنے کا خیال آتا ہے، پردہ کرنے کا خیال آتا ہے۔ ہم اپنے محلے میں غور و فکر کر کر دیکھیں، گھر بننا، ہر گھر کے سامنے ذرا بالو رکھی ہوئی ہے، ذرا اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، ذرا لوہا رکھا ہوا ہے، ذرا سیمنٹ ہر دوسرے تیسرے گھر میں۔ تیاری دنیا کی زیادہ ہو رہی ہے یا تیاری آخرت کی زیادہ ہو رہی ہے؟ یہ بنگلہ بننا، یہ بلڈنگ بننا، یہ لفٹ لگانا، یہ گھروں کو صاف کرنا، یہ گاڑی خریدنا، یہ پھرنے کے لیے جانا، یہ کشمیر کو جانا، یہ اوٹی کو جانا، یہ گھومنے کے لیے جانا، یہ کوسی عبادت کا حصہ ہے۔ کتنے لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگوں کے گھروں کے اندر کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو جب مسلمان کہتے ہیں تو کیا خاکہ ذہن میں آتا ہے؟ یہی کہ کپڑے نئے پہنے، بیوٹی پارلر میں جا کر اپنے آپ کو بنائیں اور سنواریں، یہی کہ حرام روزی کھائیں، یہی کہ چہرے پر مردوں کے سوالات پیغمبروں کی سنت کو نکال کر پیشاب کی نالی کے اندر ڈالیں، یہی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس نہ پہنے، یہی کہ حضرت قطیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا لباس نہ اپنائیں، ناچنے گانے والوں کا کلچر کو اپنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں وہ محبت کیا کرتا تھا۔ کس سے محبت؟ ہر ایک کا اپنا ہیرو ہے، ہر ایک کی اپنی ہیروئن ہے۔ کوئی خنزیر کی طرح، سور کی طرح بالوں کو سائڈوں سے کٹایا ہوا ہے اور بیچ کے بال پہاڑ کے کوہان کی طرح، اونٹ کے کوہان کی طرح، اونٹ کی پیٹھ پر، پشت پر ایک حصہ اونچا آتا ہے، اس کو کوہان کہتے ہیں۔ اس طریقے سے بالوں کو اوپر چڑھایا ہوا ہے، دور سے لگتا ہے کوئی خنزیر کا سر کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ سنت یہ ہے مرد بال جو کٹائے، پورے بال برابر سرابر کٹائے یا بال کو منڈا دے، کسی جگہ پر کم بال رکھے، کسی جگہ پر زیادہ بال رکھے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ نہ ظاہر کے اندر دین جھلکتا ہے، نہ باطن کے اندر دین جھلکتا ہے۔ ایک سگنل کے اوپر 5000 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آپ حج کا فارم بھرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا آپ غریبوں کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا مریضوں کے ہاسپٹل کی فیس بننے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے شیخ اور مرشد کامل کی خانقاہ میں ذکر و اذکار کے محفل سجانے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا خیر خیرات کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں، BBA کی زمین دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، کوٹرس دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی لیلا، اپنی معشوقہ اور اپنے محبوبہ کے گھر کے چکر لگانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ پوچھئے، اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے، اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، یہ کون سے آخرت کی تیاری ہے؟ یہ کون سے قبر کی تیاری ہے؟ یہ کون سے میدان محشر کی تیاری ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا یہ کالی کلوٹی بھی تھی، یہ غریب بھی تھی، یہ بیوہ بھی تھی، یہ
اولاد بھی ان کی نہیں تھی. عورت کو جو چاہا جاتا ہے مال کی وجہ سے چاہا جاتا ہے. عورت کو جو چاہا جاتا ہے اس میں خوبصورتی کی وجہ سے چاہا جاتا ہے. عورت کو جو چاہا جاتا ہے اس کی خوبصورت، حسین اور طاقتور اولاد کی طرف سے چاہا جاتا ہے. عورت کو جو چاہا جاتا ہے کم عمری کی وجہ سے اور قریب بالغ ہو کر ابھی بوڑھی نہیں ہوئی اس لیے اس کو چاہا جاتا ہے. یہ کم عمری میں ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا. یہ بیوہ تھی اور ان کا حسن بھی کم تھا. یہ پیسوں کے اعتبار سے بھی مالدار نہیں تھی. اس زمانے کے جو بزرگ تھے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنا رشتہ بھیجا حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے پاس اور کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ حسن نہیں تھا، خوبصورتی نہیں تھی، مالدار نہیں تھے، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. پہلی شوہر سے جن کی وفات ہو گئی ان سے کوئی بچہ نہیں تھا. خاندانی اعتبار سے خاندان کوئی اونچا نہیں تھا. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے کہا اے حسن بصری، اللہ آپ کے تقوی طہارت کو قبول کرے، آپ کے درجات کو بلند کرے. مجھے دو ایک سوالوں کا جواب دے دو. اگر آپ جواب دے دیں گے میں انشاءاللہ آپ کے نکاح میں آ جاؤں گی. پہلے یہ بتاؤ کہ میرا خاتمہ اور میرا دنیا سے جانا ایمان پر ہوگا یا ایمان سے ہٹ کر ہوگا، کلمے پر ہوگا یا کلمے سے ہٹ کر ہوگا. میدان محشر کے اندر نام اعمال اللہ سیدھے ہاتھ کے اندر دے گا یا الٹے ہاتھ کے اندر دے گا. میرا اللہ کہتا ہے کہ ترازو کا پلڑا وہاں پر نیکیوں کا بھاری ہوگا یا گناہوں کا بھاری ہوگا. پل صراط پر سے گزر کر جنت میں جانا پڑے گا، میں کٹ کر گر جاؤں گی جہنم میں، یا میں پل صراط سے پار ہو کر چلی جاؤں گی. یہ وہ رابعہ بصریہ ہیں کہ ایک مرتبہ آدھی رات میں ان کا بھتیجا آیا اور کہنے لگا اے رابعہ بصریہ، یہ مسلح تر بتر ہے، کیا آپ کی چھت لیک ہوتی ہے؟ برسات آ کر کیا آپ کا مسلح بھیگ گیا ہے، تر بتر ہو گیا ہے، یا پانی کا وضو کا پانی کا لوٹا گر گیا ہے؟ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے کہا نہیں میرے بھتیجے، میں فیصلے کے اندر جب گئی اللہ کی یاد کے اندر آخرت کے خوف سے میرے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلنے لگے. اتنا آنسو نکلا، اتنا پانی نکلا کہ مسلح تر بتر ہو گیا. یہ وہ رابعہ بصریہ ہیں کہ جب انتقال ہوا اور قبر کے اندر گئی اور منکر نکیر آ کر سوال و جواب کرنے لگے اور پوچھا من رب کی، کون ہے تیرا رب؟ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب 7 زمین 7 آسمان کے بیچ میں تھی، اتنی بڑی دنیا میں تھی، میں نے ایک لمحے کے لیے میرے رب سے غافل نہیں ہوئی، میرے اللہ سے دور نہیں ہوئی. میرے تن بدن کا ایک ایک رنگ کا اللہ کو یاد کرنے والا تھا. میں 2 گز کی زمین میں آ کر کیا میں اللہ کو فراموش کر دوں گی، کیا اللہ کے ذکر سے دور ہو جاؤں گی؟ یہ عجیب سوال، یہ عجیب جواب تھا. منکر نکیر سن کر اللہ کے پاس جا کر اس ماجرے کو عرض کیا. اللہ نے کہا چھوڑو، وہ میری نیک بندی ہے، حد نگاہ تک اس کی قبر کو وسیع کر دو اور کہو نم کنومت العروس، ایسے سو جائے جیسے دلہن سو جایا کرتی ہے. میری ماں اور بہنیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے کروڑ پتی تھے، خاندانی بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کو یہ جواب بندی پڑا. وہ کیسے بتا سکتے تھے کہ کسی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کس کو سیدھے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا جائے گا، کس کو الٹے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا جائے گا، کس کا ترازو کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا، کس کا ہلکا ہوگا، کون پل صراط پر کٹ کر گرے گا، کون پار ہو کر جائے گا؟ جن کی عبادتوں کی یہ حالت تھی کہ راتوں میں مصلے کو اور جانماز کو ترک کر دیا کرتے تھے اور راتوں کو وہ اپنے خامن سے جب باحیات تھے خامن ان کو پوچھتے اور کہتے میرا کوئی کام ہے، میرا کوئی تقاضا ہے. خامن کہتے نہیں تو پھر اجازت لے کر مسلح بچھا کر ساری زندگی راتوں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے وہ آباد کیا کرتے تھے.
ایسے لوگ ڈر مر کر زندگی گزارا کرتے تھے. ہماری زندگی میں پردہ نہیں ہے، مال کی پوجا ہے، دولت کی پوجا ہے، قانون کی اطاعت نہیں، اولاد کی تربیت نہیں. قرآن اٹھ وقت اٹھتا ہے جب گھر میں کسی کا جنازہ نکلتا ہے، جب گھر کے اندر کسی کی موت ہوتی ہے، بچے بیمار ہو کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، تو پھر اس کے سامنے قرآن اٹھتا ہے. سورہ یاسین کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا جاتا ہے. قرآن بھی پڑھا جاتا ہے تو دنیا کی غرض کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ بیماری دور ہو جائے، مرد مٹھی میں آ جائے، اولاد جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، غلط صحبتوں میں پڑی ہوئی ہے، وہ اولاد قابو میں آ جائے. بچے کو نظر لگ گئی ہے، وہ بد نظری کا شکار ہو گیا ہے، وہ بد نظری دور ہو جائے. ہمارا جینا، ہمارا مرنا اسلام کے لیے تھا، آخرت کے لیے تھا. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے. ایک بیٹی آپ کی زوجیت میں آئی، آپ کے نکاح میں آئی، انتقال ہو گیا، اور دوسری بیٹی آپ نے بیاہی. آپ سوچیے میری ماں اور بہنیں، کوئی شخص اپنی بیٹی کو کا نکاح کسی جمعی اور داماد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اور اس سے نکاح کرتا ہے تو کتنی انکوائری کی جاتی ہے اور کتنی تحقیق کی جاتی ہے. میرے آقا سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین سید الآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا پسینے مبارک جنت کی خوشبو اور جنت کے جو عود ہے اور جنت کا جو زعفران ہے اور جنت کا جو عطر ہے، اس سے زیادہ خوشبو میرے آقا کے پسینے میں ہے، میرے آقا کے استنجے مبارک میں ہے، میرے آقا کے خون کے ذرے میں ہے، میرے آقا کے آنکھوں کے آنسو کے قطرے میں ہے، میرے آقا کے جسم اطہر کے اندر ہے. تو آپ کا جسم کا حصہ جو آپ کی صاحبزادی ہے، ان میں کتنی کرامتیں ہوں گی اور کتنی بزرگیاں ہوں گی. ان کو آپ نے حوالہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ دے دیا، اتنا دیا غزوہ تبوک کے موقع پر. اور جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیع کرنے کا، چوڑے کرنے کا موقع آیا تو زمین خریدنے کا مسئلہ آیا. مدینہ منورہ کے اندر کنواں یہودی سے خریدنے کا موقع آیا. یہی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کا کنواں آج تک لوگوں کو سیراب کر رہا ہے، لوگوں کی پیاس کو بجھا رہا ہے. آج تک ان کے باغ کھجور کے آج تک وہ زندہ ہیں. ان کھجوروں سے دنیا کے چپے چپے میں غریب ملکوں کے اندر مساجد کو تعمیر کیا جا رہا ہے، مدارس کو تعمیر کیا جا رہا ہے. اور جب اتنا صدقہ خیرات کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا سلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا. میری ماں اور بہنیں، وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے کے اندر کوئی مرد و عورت نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہیں تھا. کوئی منافق بھی نماز کو نہیں چھوڑتا تھا. کوئی مرد چھوڑے، کوئی عورت چھوڑے، بہت دور کی بات ہے. ایک عجیب و غریب واقعہ مدینہ منورہ کے اندر پیش آیا. ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. فرمایا میرے آقا، میرا اونٹ مجھے بہت ستاتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد وہ آوازیں کرنے لگتا ہے، مجھے نیند نہیں آتی. آج کچھ لوگ میرے آقا کی سیرت کو انہوں نے پڑھا نہیں، میرے آقا کی سیرت کو جانا نہیں، میرے آقا کی شان رحمت کو پہچانا نہیں. وہ کہتے ہیں 9 سال کی بچی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نکاح کر لیا. سب کو 4 بیویوں کی اجازت دی اور 11 بیویاں خود اپنے لیے کر لی. وہ بدر کی جنگ کی، احد کی جنگ کی، اور فلاں کیا. تلوار سے اسلام پھیلا ہے، جنگوں سے اسلام پھیلا ہے. دہشت گردی اور اسلام ایک دوسرے کے سکے ہیں، ایک دوسرے کا اوڑھنا بچھونا ہے، چوری دامن کا ساتھ ہے. اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر آپ کو بھیجا. آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ سمندر کی مخلوق کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، غیروں کے لیے بھی رحمت ہیں، آسمانی مخلوق کے لیے بھی رحمت ہیں، اللہ کے فرشتوں کے لیے مخلوق کے لیے بھی رحمت ہیں، جنات کے لیے بھی رحمت ہیں، درختوں کے لیے بھی رحمت ہیں، چڑیا فضا میں اڑنے والے پرندوں کے لیے بھی رحمت ہیں. ہرن کو جب تکلیف ہوتی، ان کے بچے کو کسی صحابی نے شکار کر لیا، وہ روتی ہوئی آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، میرا آقا یقیناً انسان کو حق ہے میرا گوشت کھانے کا، میرا شکار کرنے کا، لیکن میری مامتا بھی تو ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے. آپ اس کو صحابی کو صرف اتنی اجازت دیجیے کہ میں دودھ پلا دوں، میاں محبت کر لوں، سینے سے چمٹا لوں. تو آپ نے اجازت دی تو وہ پھر صحابی نے اس ہرن کی بچی کو چھوڑا، انہوں نے دودھ پلایا اور سینے سے لگایا، پھر اس کو جو ہے رخصت کر دیا. جب راستے میں جاتے درخت جھک جھک کر، شجر و حجر جھک جھک کر کہتے یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر درود و سلام ہو. ارے یہ نبوت کے ملنے کے بعد، یہ رسالت کے ملنے کے بعد، یہ غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق کی وہی آنے کے بعد کا مسئلہ ہے. ہماری بی بی آمینہ اللہ تعالیٰ ان کو درجات رحمت نصیب فرمائے، جب پیٹ میں تھے چاند آ کر آپ کو کھلایا کرتا تھا، خوشبوئیں نکلا کرتی تھی، اور پیٹ میں جب تھے ستارے آ کر جگمگا کر اس کمرے کو منور کر کر جایا کرتے تھے. عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے تو غلاظت نکلتی ہے، یہاں نور مجسم نکلا کرتا تھا، یہاں عود اور عنبر کی جو ہے شکلیں نکلا کرتی تھی. یہاں پر یہ ہوا کہ ہزاروں سال سے جو غیر اللہ کی پرستش ہوتی تھی وہ چراغ گل ہو گئے تھے. ایران اور جو ہے روم کے جو محلات تھے، وہ اس کے جو گنبد تھے، اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی تھی. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی سیرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن کے اندر جو لفظوں میں بیان کیا گیا ہے میرے آقا کے جو ہے سیرت میں وہ چیز عملی طور پر موجود ہے. اقیم الصلاۃ قرآن میں کہا گیا، میرے آقا کی نماز اس کی تفسیر ہے. آتوا الزکاۃ قرآن میں کہا گیا، میرے آقا کا زکات دینا یہ اس کی تفسیر ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہا گیا، میرے آقا کا حجۃ الوداع کرنا اور عمرہ کرنا اس کی تفسیر ہے. قرآن کے اندر کہا گیا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کہ پاک مٹی سے تیمم کیا کرو. میرے آقا اور ان کے صحابہ کا مٹی پر تیمم کرنا اس کی تفسیر ہے. کلام پاک میں کہا گیا یا بنی آدم ہم نے تم کو، اے بنو آدم ہم نے تمہارے لیے لباس زینت اور پردے کی چیز بنائی. میرے آقا کے جسم کے چادر اس آیت کی تفسیر ہیں. اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اے لوگوں ہم نے رات کو آرام کا ذریعہ اور دن کو کمانے کا ذریعہ بنایا. میرے آقا کی رات اس کی تفسیر ہے، میرے آقا کا دن اس کی تفسیر ہے. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے زیادہ رات کے اندر کھڑے ہو کر آپ تہجد پڑھا کریں. عام امت مسلمہ کو 5 وقت کی نماز فرض تھی اور آپ پر 6 وقت کی نماز فرض تھی. میرے آقا کا کھڑے ہو کر رات میں تہجد کا پڑھنا نصفہ او انقص منہ قلیلا کی تفسیر ہے. کیا تم نے کلام پاک کو نہیں پڑھا؟ یہ لوگ غلط کہتے ہیں میری ماں اور بہنیں، جتنی جو ہے رحمت کی باتیں، انسانیت کی باتیں، اخوت کی باتیں، بھائی چارگی کی باتیں آقا نے بتائی. دنیا میں کوئی مذہب اور کوئی دھرم اتنے اخلاق کی باتیں نہیں بتاتا. یہ بات اور ہے اسلام قرآن میں رہ گیا، یہ بات اور ہے اسلام حدیثوں میں رہ گیا، یہ بات اور ہے بخاری اور مسلم اور ریاستہ کی روایتوں میں اسلام رہ گیا، یہ بات اور ہے اسلام پر چلنے والے
قبرستانوں کے اندر مدفون ہو گئے، کفنوں میں لپیٹ دیے گئے۔ آج مسلمانوں کے چہرے، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کی جو ہے طور طریقہ، مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کے بازار کی زندگی، مسلمانوں کی گھروں کی زندگی، مسلمانوں کی شادی شدہ زندگی، مسلمانوں کی انفرادی زندگی، مسلمانوں کی اجتماعی زندگی، مسلمانوں کے معاملات کی زندگی، یہ بات اور ہے کہ وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہماری لڑائیوں کو دیکھ کر، ہماری خیانت کو دیکھ کر، ہماری بدنیتی کو دیکھ کر، ہماری عورتوں کی بے حیائی کو دیکھ کر لوگ اسلام کیا قبول کرتے، اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر لاکھوں لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب پتہ چلا کہ پاکستان کی سرزمین کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قادیانی ہو چکے ہیں اور اپنے علاقے کے قادیانیت کے جو مسلک ہے اور قادیانیت کی جو تحریک اور تنظیم ہے اس کے جنرل صدر اور سیکریٹری ہو گئے ہیں، حضرت یہاں سے سفر کرتے ہوئے ملتان گئے اور ٹرین سے جب اتر کر گیٹ میں گئے تو ٹکٹ کا بابو جو ہوتا ہے، ٹکٹ کا کلکٹر جو ہوتا ہے، اس کو ٹکٹ دینے لگے۔ ٹکٹ والا بابو حضرت کے چہرے کو دیکھا، حضرت کی داڑھی کو دیکھا، حضرت کے جسم اتھر کو دیکھا، کہنے لگا ٹکٹ بعد میں دیجیے گا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے گا اور میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں کے کرتوت، مسلمانوں کے معاملات، مسلمانوں کی ذات اور مسلمانوں کا کلچر وہ خود ایک دعوت و تبلیغ کا مرکز تھا، مجسم طریقہ تھا، بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے چہرے، ان کی نمازیں، ان کا لباس، ان کا کلچر لوگوں کو دعوت دیتا تھا ایمان و اسلام کی طرف۔ وہ کلکٹر بابو جو ہے جو ٹکٹ لینے والے تھے، انہوں نے ان کے چہرے کو دیکھ کر اور ان کی جو ٹرین کے اندر جو تاریخ تھی، پہلے جو ہے اسٹیشن کے اندر جنکشن میں ٹرین کے بدلنے میں ذرا لیٹ ہو گیا تو ویٹنگ روم کے اندر حضرت گئے اور وہاں کسی نے اسٹیشن کا جو چراغ تھا اس کو جلایا۔ حضرت نے پوچھا کہ ہر مسافر کے لیے چراغ ہے؟ اسٹیشن کے ماسٹر نے کہا نہیں، آپ بوڑھے ضعیف آدمی لگتے ہیں، ہم نے آپ کے لیے چراغ اسٹیشن سے لایا ہے۔ کہا کہ آپ نے جو ریلوے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کیا اس سے اجازت لی ہے؟ کہا کہ نہیں، تو آپ نے اس کو گل کر دیا، بجھا دیا۔ کہا کہ جو قانون ہے اس پر آپ عمل کریں۔ یہ بات وہ کلکٹر بابو تک گئی۔ کہا کہ دیکھو اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو مال میں خیانت نہیں کرتے، مال میں چوری نہیں کرتے۔ انسان جب گھر کے اندر کھانا کھاتا ہے، ہوٹل کے اندر کھانا کھاتا ہے تو نلی میں جو گد ہوتا ہے اسے وہ جو دانت میں نکالنے والے خلال کی کاڑی آتی ہے وہ اندر گھسا کر اس کا گد نکال کر کھاتا ہے، کیونکہ اپنے پیسوں سے وہ چیز گوشت کو خریدا ہوا ہوتا ہے۔ راستے کے اندر پانی پوری، مسالہ پوری کھاتا ہے تو پہلے چمچ کو چاٹتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اور اس کے اندر مسالہ لگا ہوا ہے تو پھر اس کو انگلی سے چاٹتا ہے۔ کیوں؟ اس نے 10 روپے 20 روپے دے کر پانی پوری، مسالہ پوری کو خریدا ہوا رہتا ہے۔ پھر چمچ کا دور ختم ہو جاتا ہے تو جیب لگا کر یہ نہیں دیکھتا کہ میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے۔ ہاں اس نے پیسے دیے ہوئے ہیں تو جیب لگا کر چاٹ کر اس کتے کی طرح پلیٹ کو صاف کرتا ہے اور پھر پانی ڈال کر ہلا کر اس کو پیتا ہے۔ یہی وہ انسان جو 10-20 روپے کا مسالہ پوری، پانی پوری کھاتے وقت پلیٹ کو صاف کرتا ہے، جب کسی غریب کی شادی کے اندر جاتا ہے، جب کسی غریب کے ولیمے کے اندر جاتا ہے، آدھا کھاتا ہے، جب اٹھ کر جاتا ہے اس میں آدھا چاول، آدھا بکرے کا گوشت ہوتا ہے۔ وہ غریب بچی کا باپ اس کے اوپر ظلم کر کر وہ اپنے گھر کے زیورات کو گروی رکھ کر وہ زمین کو من چاہی قیمت پر نہیں، اس نے سامنے والے مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس نے جو 1 لاکھ کی زمین تھی اس نے جو ہے 35-50 ہزار میں، اسے معلوم کہ اس کی بیٹی کا نکاح ہے، یہ جو ہے
اب مارکیٹ ویلیو پر نہیں بیچے گا، وہ جو بولیں گے کیش دیں گے وہ رقم میں خرید لے گا. کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا وہ سود ہے، وہ سود ہے، وہ سود ہے. وہ ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مارکیٹ کی ویلیو اگر 50 لاکھ ہے تو یہ 60 لاکھ میں خرید کر اس غریب کی مدد کرتا. تو گھر کے زیورات کو، زمین کے کاغذات کو بیچ کر یہ جو ہے ولیمہ کرتا ہے یا نکاح کی دعوت کرتا ہے. یہ شخص خوابوں پر اس طریقے سے ٹوٹ پڑتا ہے جیسے کہ کتا جب بھوکا ہوتا ہے تو وہ ٹوٹ پڑتا ہے، آدھا کھاتا ہے، رزق کا بھوکا ہوتا ہے. ہم نے عمرہ ٹراول کے اندر، حج ٹراول کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں جب پیتل بٹیر اور مچھلیاں وغیرہ تقسیم ہوتی ہیں اور اس کے اندر پیپسی کوک کے باٹل ہوتے ہیں تو بعض لوگ نوجوان اور خواتین اس کو اٹھا کر کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں، اپنے کمرے میں پلنگ کے نیچے رکھ لیتے ہیں تاکہ فارغ اوقات کے اندر کھائے. اب کھا کر پیٹ بھر چکا ہوتا ہے، من نہیں بھرا ہوتا، آدھا کھا کر آدھا ٹٹی میں کچرے کے ڈبے میں ڈالتے ہیں. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتی ندی کے اندر اگر کوئی وضو کرتا ہے تو 3 مرتبہ کلی کرنے کے بجائے 4 مرتبہ کلی کرتا ہے تو 1 مرتبہ جو زائد اس نے کلی کی اس کا جواب اللہ کو دینا پڑے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. کیوں بہتی ندی کی مثال دی؟ پانی نالی میں نہیں گیا، وہی ندی، اسی ندی میں وہ پانی گیا، ویسٹ نہیں ہوا. کسی کو کوہنیوں تک ہاتھ دھونا تھا وضو میں، اس نے مونوں تک ہاتھ دھویا تو کوہنیوں سے لے کر مونوں تک ہاتھ دھونے کا جو زائد ہاتھ دھویا اس کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ کو، اس جو ہے خرچے کا جواب اللہ کو دینا پڑے گا. میری ماں اور بہنیں، کس طریقے سے غریب پر ظلم اور تشدد کیا جاتا ہے اور کروڑ پتی بھکاری بن جاتے ہیں. عالم لوگ، مولانا لوگ، داڑھی رکھے ہوئے لوگ، حاجی پاجی اور جو ہے سماج سوسائٹی کے اندر یہ ٹیوشن پڑھانے والی، یہ بیوٹی پارلر چلانے والی، یہ بلڈنگوں کا لاکھوں کرایہ وصول کر کر ایک مالدار کی زندگی گزارنے والی، کیا صاحب یہ دبے سسٹم ہے. انسان کی حیثیت کھانے کے دستر پر، گفتار بولنے کی حیثیت پر اور سونے کے بستر پر معلوم ہو جاتی ہے. ان کی تہجدوں سے اس کا پتہ نہیں لگتا، ان کی تلاوتوں سے اس کا پتہ نہیں لگتا، ان کی فرض نمازوں سے ان کا پتہ نہیں لگتا. بستر پر، دستر پر اور گفتار پر بول کیا رہا ہے، کیسا سو رہا ہے، سوتے وقت کیا کہہ رہا ہے، کس کے ساتھ سو رہی ہے، کس کے ساتھ سو رہا ہے، کھانا کیسے کھا رہا ہے. اپنا کھانا ہو تو 10 روپے کے چاٹ کو جیب سے نکال کر چاٹتا ہے اور غریب کی دعوت کو آدھا کھا کر آدھا ٹٹی میں ڈالتا ہے. مکے مدینے کی سرزمین کے اندر وہاں مچھی کی چوری کر کر، پیتل بٹیر کی چوری کر کر، کوک پیپسی کی چوری کر کر اپنے کمرے کے اندر پلنگ کے نیچے رکھ کر من نہیں چاہتا کھانے کے لیے تو ٹٹی میں کچرے کے جو ہے کچرا دان کے اندر اور بیس چیزوں کے جہاں ڈالا جاتا ہے اس کے اندر وہ ڈال دیتا ہے. میری ماں اور بہنیں، آج ہماری پہچان آج جو ہے بعض جگہ پر مسجد درشن جو کراتے ہیں غیروں کو، یہ چیز کوئی عبرت کی جگہ نہیں ہے. آپ جو ہے دیکھیے ہم مسجد درشن کراتے ہیں، وہ گردوارا درشن کرائیں گے، وہ جو ہے چرچ درشن کرائیں گے، وہ رام مندر درشن کرائیں گے. ارے مسجد کے اندر بیرپن بھی آ کر سجدہ کر لے گا، بیرپن بھی، ڈاکو بھی آ کر وقت کا حسن بصری بن جائے گا. مدرسے کے اندر ہم دکھائیں گے تو وہاں چور اور ڈاکو بھی سامنے کلام پاک کو کھول کر بیٹھ جائے گا. آپ بازار کے اندر دکھاؤ، آپ مارکیٹ کے اندر دکھاؤ، آپ شادی خانوں کے اندر دکھاؤ، آپ معاملات کر دکھاؤ کس طریقے سے مسلمان شادی کرتا ہے، کس طریقے سے یتیموں کی مدد کرتا ہے. آپ ہاسپٹل کے اندر دکھاؤ کس طریقے سے غریبوں کو پھل دیتا ہے اور کس طریقے سے ان کو دوا دلاتا ہے، ان کے آپریشن کا خرچ برداشت کرتا ہے. یہاں بڑی بڑے محلوں کے اندر، بڑی بڑے شادی خانوں کے اندر نکاح کرتا ہے. یہاں اس قوم کا غریب ایڑیاں رگڑ کر موت مانگتا ہے اور جو ہے اس کو ان کی بیوی کی حالت، ان کے بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی.
کئی ایسی خبریں آتی ہیں. یہ جو سنگا ہے جو قرض دیتا ہے، باپ اور خامد شراب پینے کی وجہ سے کمائی نہیں کرتا تو بیگم کیا کرتی ہے؟ بچوں کو اسکول کا پیسہ دینا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، سنگا والوں سے لون پر 10,000 روپے لیے جاتے ہیں اور اس کا جو سود ہوتا ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ اس کے جو ہے 200 روپے 500 روپے جو بھی ہوں یا 1000 روپے اس کو ماہانہ دینے پڑتے ہیں. اور اگر ماہانہ نہ دیں تو وہ جو ہے ماہانہ ایک میٹنگ رکھ کر اس کو ذلیل کرتا ہے. اور کتنی خواتین ہیں جن کی آبرو لٹنے کے خاطر وہ آسٹ کے کنویں کے اندر، آسٹ کے ٹینک کے اندر، آسٹ کے ڈرم کے اندر اپنے بچوں کو ڈال کر ان کو مرا کر خود مر جا رہی ہیں. اگر نکاح سنت کے مطابق ہوتا، اگر معاملات سنت کے مطابق ہوتے تو یہ پیسہ شادی میں لگنے کے بجائے، یہ پیسہ سنگا سے آنے کے بجائے، یہ پیسہ حلال کمائی سے آتا تو یہ نوبت نہیں آتی. میری مائیں اور بہنیں، اچھے خاصے عزت دار کٹورا ہاتھ میں لے کر وہاں پر لائن لگی ہوئی ہے، وہ چاول ڈال رہا ہے، وہ چکن ڈال رہا ہے، وہ فروٹ ڈال رہا ہے، وہ جو ہے سلاد ڈال رہا ہے، وہ میٹھا ڈال رہا ہے، وہ وہاں پر کھانا ڈال رہا ہے. یہ بھکاری کہیں کے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب بتائے کہ کھانا بیٹھ کر کھایا جاتا ہے، اتنا کھانا لو کہ جس سے پیٹ کا وہ حصہ بھرا جائے. یہ کروڑ پتی بھکاری کہاں سے آ گئے؟ آج کے اس دور کے اندر بھی میری ماں اور بہنیں، جہاں مسجدوں پر، جہاں مدارس پر اور جہاں شادی کے اندر کروڑوں روپے بہائے جاتے ہیں. ابھی میں نے کلکتہ کا ایک واقعہ سنا، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. آج مسلمانوں کا صورتحال یہ ہے کہ آج ہم کہتے ہیں مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کو کوئی کیوں نہیں پوچھ رہا ہے. ایک بزرگ آدمی جو کلکتہ کی کسی مسجد میں خطیب ہیں، امام ہیں، وہ پروگرام کے لیے بنگال کے کسی علاقے کے اندر گئے. رات کے 1:30-2 بجے ان کا بیان ختم ہوا، ان کا پروگرام ختم ہوا. وہ ہائی وے کی طرف چل کر آئے تاکہ وہاں سے رکشا کر قریب کے ریلوے اسٹیشن میں جائیں اور وہاں سے ایئرپورٹ جا کر وہ ہوائی جہاز میں بیٹھیں اور پلین کے اندر بیٹھیں. تو جب وہ ہائی وے کے اندر آئے، چونکہ سردی کا زمانہ تھا، رکشا بہت دیر میں ملا اور 20 روپے کرائے کے بجائے اس نے 60 روپے کہا. تو کہا کہ ٹھیک ہے چلو، مجبوری ہے، اب اگر کیا کیا جا سکتا ہے. تو پھر وہ رکشا والا حضرت سے باتیں کرنے لگا. حضرت سے کہا، حضرت میں بہت مجبور ہوں، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ 20 روپے کے میں نے 60 روپے کیوں لیے، میں نے ظلم کیا. تو اس نے جب اپنے چہرے سے گمچا، اس کو کہتے ہیں، وہ ایک تولیہ اور ٹوال تھا، اس کو ہٹایا تو اس کی مشت داڑھی تھی اور بزرگ آدمی لگ رہا تھا. حضرت نے کہا اس کو گھریلو پریشانی ہے، بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آ کر مسلمان دیکھتا ہے کم سے کم 1.25 لاکھ روپے پوچھتا ہے، کوئی 5 لاکھ 10 لاکھ پوچھتا ہے. میں کیا کروں؟ میں پیٹ بھروں، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کروں یا بچیوں کو رخصت کروں؟ کوئی آ کر جو ہے مذاق کرتا ہے، یہ گاڑی دو، یہ کار دو، یہ زمین دو، یہ گائے بیل جو ہے جہیز کے اندر دو. حضرت یہ میں ان کی آگ جو پیٹ کے اندر بھڑک رہی ہے اس کو ٹھنڈا کروں. ایک آدمی رکشا چلانے، وہ بھی پیروں سے جو مارتے ہیں وہ رکشا، یہ ہمارے بنگلور کی آٹو نہیں، پیروں سے جو سائیکل رکشا ہوتا ہے وہ. حضرت کو چمٹ کر رونے لگا. حضرت نے 200 کی نوٹ دی اور کہا کہ بیٹا اس کو لے لو، یہ رد نہیں کرنا، ہمارے حق میں دعا کرنا. یہ دینا ہی تھا اور زیادہ اوبک کر رونے لگا. آنکھوں سے آنسو کے قطرے وہ برسات کی طرح نکلنے لگے. بھائی آپ کیوں اتنا رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت ہماری دنیا اجڑ گئی، ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. جاؤ ابھی پیلس گراؤنڈ کے اندر نکاح کرو، جاؤ ابھی جو ہے شکرانہ مناؤ، جاؤ ابھی عیاشی کرو، ہاتھی پر اپنے نوشوں کو بلاؤ، جاؤ ابھی گھوڑے پر جو ہے دلہا کو بلاؤ،
ڈی جے رکھو، 70 قسم کے کھانے رکھو، 70 قسم کے میوے رکھو، 70 قسم کی غذائیں رکھو، اور آنے والی عورتوں کے ہاتھ میں مہندی لگاؤ، آنے والے جوڑوں کی فوٹو کھینچ کر کچن کے اندر لگاؤ، نت نئے نخرے، یہاں جو ہے بکرے کی ران ہے، یہاں مرغی کے جو ہے 70 طریقے کا گوشت ہے، یہاں بچوں کے لیے جھولے ہیں، ہر آنے والا ایک نیا حرامی پن کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ اپنے محلے کا متولی ہے، یہ اپنے محلے کا چودھری ہے، وہاں بھکاری بن کر فقیر بن کر پلیٹ کے اندر وہ لائن میں لگا ہوا ہے، اس میں بکرے کا گوشت ڈال دو، اس میں چکن چلی ڈال دو، اس میں جو ہے چکن بھونا ڈال دو، اس میں الفہم ڈال دو، اس میں تندوری روٹی ڈال دو، اس کے اندر بریانی ڈال دو، اس سے تو وہ بھکاری بہتر ہے کہ جو گھروں کے اندر بھیک مانگ کر اپنے گھر والوں کی بھوک کو ختم کرتا ہے۔ تو چنانچہ میری ماں اور بہنیں وہ جو ہے سینے سے چمٹ کر رونے لگا، کہنے لگا حضرت میں کیا بتاؤں میرے گھر کی صورتحال کیا ہے، بچی کی عمریں نکل جانے والی تھی، بال اپنی سرحد پر پہنچ چکے تھے، لگتا تھا اب تک میں سفید ہو جائیں گے، لگتا تھا اب تک میں یہ بڑھاپے میں بچی پہنچ جائے گی۔ اتنے میں محلے کے سرکردہ نوجوان آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بیٹی کو کے لیے ایک نو مسلم خانین کو لائے ہیں اور اچھا خاصا کمانے والا ہے، چہرہ اس کا جو ہے بڑا حسین و جمیل ہے اور بالکل 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں، بھوکے کو کیا چاہیے؟ 2 روٹیاں، اور لڑکی کے باپ کو کیا چاہیے؟ 1 داماد۔ وہ لڑکی جو بڑھاپے کی سرحد کو پہنچ چکی تھی، وہ لڑکی جس کے بال ابھی سفید ہونے کے قریب ہو چکے تھے، وہ باپ جس کے سینے پر 3 لڑکیوں کی شادیوں کے پتھر رکھے ہوئے تھے، انہوں نے چاہتے نہ چاہتے بچی کو ودا کر دیا، بچی کا نکاح ہو گیا اور رخصت ہو گئی۔ اب 2 پتھر سینے پر تھے، کہتے ہیں کہ 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتہ گزرا، فون سے بات ہوتی تھی، وہ کوئی قسم کی کوئی اطلاع نہیں دیتی تھی۔ 3 مہینے کے بعد جب میں تہجد پڑھ کر فرض نماز پڑھنے کے لیے میں گھر سے باہر نکلا، کالی تاریکی رات تھی، اندھیری رات تھی، ایک برقع پوش خاتون ہاتھ کے اندر تلوار لیے میرے دہلیز پر کھڑی ہوئی تھی، اور جب انہوں نے باہر نکلا تو انہوں نے سلام کیا، کیونکہ وہ برقع پوش خاتون تھی تو ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، تو یہ ذرا ٹھٹر گئے، یہ ذرا سے کام گئے، بھائی یہ تو سنی سنائی آواز ہے، یہ گلا معلوم ہوتا ہے، بٹیا تم کون ہو؟ اتنی تاریک رات میں اور شبنم گر رہی ہے اور یہ ٹھنڈ کا زمانہ ہے اور تم جو ہے گرم جو ہے اون کا لباس بھی نہیں پہنے ہو، بنیان بھی نہیں ہے اور تمہارے پاس سویٹر بھی نہیں ہے، کون ہو؟ چہرے سے جب نقاب اٹھایا تو دیکھا یہ میری بٹیا ہے، پیروں تلے زمین کھسک گئی، یا اللہ بڑی مشکل سے 3 چٹانوں میں سے ایک چٹان کو ہٹایا تھا، کیا بات ہے، آج وہ جو ہے میری بٹیا جس کو میں نے النکاح من سنتی کے جو ہے اسٹیج سے رخصت کیا تھا، میں نے دعائیں دے کر سینے سے چمٹا کر اس کو رخصت کیا تھا، آج تلوار لے کر کھڑی ہے، ابو میری 2 بہنوں کو بھیجو، میں ان دونوں کے سر قلم کر دوں گی اور پھر اپنے آپ کو یہ تلوار سے اپنے جسم کے ٹکڑے کر کر بھی میں خودکشی کر کر شہید ہو جاؤں گی۔ بٹیا آؤ اندر سے، کوئی جو ہے بتاؤ کہ کیا معاملہ پیش آیا؟ ابو ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، محلے کے گاؤں کے نوجوان جس لڑکے کو ہم نے سے بیاہ کیا تھا وہ ہندو تھا، غیر مسلم تھا، وہ جانتا تھا ہماری مجبوری کو، اس نے ایکٹنگ کی مسلمان ہونے کی، اس نے جو مجھے استعمال کیا تو استعمال کیا، پھر اس کے بعد اس نے اپنے دوستوں کو فون کر کر بلایا اور تلوار کے زور پر میری عصمت کو لوٹی گئی، میری آبرو کو لوٹا گیا، النکاح من سنتی کا جھوٹا جو ہے دعویٰ کیا گیا اور جھوٹا اسٹیج سجایا گیا۔ میری ماں اور بہنیں آج بھی اس امت کے اندر کس طریقے سے پیخانہ کرنے کی جگہ، پیشاب کرنے کی جگہ کس طریقے سے قیمتی پتھر لگ رہے ہیں، کس طریقے سے عمرے پر عمرے کیے جا رہے ہیں، یہاں عورتوں کے اس میں تو آبرو کے چھلنا سے نکل رہے ہیں، ان کی عزتوں کو سرے بازار جو ہے سرے بازار لوٹا جا رہا ہے، کتنے بچے یتیم اور بیواؤں کے شراب کے پیالے دھو رہے ہیں، غیروں کی نوکریاں کر رہے ہیں، یہاں حاجی صاحب گئے مہینے میں عمرہ کرے، یہ مہینے میں عمرہ کرے،
ارے عمرہ کرنا کون سا فرض ہے؟ پیلس گراؤنڈ کے اندر 2 کروڑ کی شادی کیے، چھتی پر دلہا بٹھا کر لائے، تو اور گھوڑے پر دلہا بٹھا کر لائے، اور وہاں پر اتنے قسم کے کھانے تھے، کھانے کے کتے لائن میں لگ کر کھانا کھانے لگے۔ 2 سیویاں کھا کر جیا جا سکتا ہے، آدھی روٹی کھا کر جیا جا سکتا ہے۔ جو قوم کے لوگ، قوم کی لڑکیاں مرتد ہو کر جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور کفر کے جو حمل بک رہے ہیں اور بچوں کو نالی میں ڈالا جا رہا ہے، کیا قیامت کے دن اس کا جواب دینا نہیں پڑے گا؟ میری ماں اور بہنیں، جب وہ عالم صاحب جو بیان کے لیے گئے تھے انہوں نے یہ بپیتا سنی، اور جب انہوں نے اس واقعے کو سنا بہت روئے، داڑھی ان کی تر ہو گئی۔ اتفاق سے اسی گاؤں کے اندر ایک دوسرے ان کے چاہنے والے عالم آئے تھے، وہ ان دونوں نے میٹنگ کی اور پھر اس گاؤں کے تمام مسجدیں، 2-4 جو مسجدیں تھیں ان کے اماموں کو جوڑا اور کہا کہ دیکھو تم جو ہے یہاں مصلی سنبھالتے ہو، یہاں جمعہ میں بیان کرتے ہو اور پراٹھے دار تقریر کرتے ہو، تمہارے گاؤں کے اندر ایسے یہ لڑکی والوں کے گھر کا ماجرا ہے، ایسے عزت لوٹی ہے، تلوار کے زور پر بٹیا کی عزت و آبرو کا سودا کیا جا رہا ہے۔ فوراً گاؤں والوں سے پیسے وصول کیے گئے اور کسی عالم بچے کو، حافظ بچے کو تیار کر کر، ان کے گھر والوں کو تیار کر کر ان کے 2 بیٹیوں کا نکاح کیا گیا۔ اس امت کی حالت سننا والوں سے جا کر پوچھئے، اس امت کی حالت لون دینے والوں سے جا کر پوچھئے۔ ڈنکور کے اندر قریب ایک قصبے کے اندر انہوں نے جو ہے قرض لے لیا تھا، اور جو قرض دینے والے تھے سود کا تقاضا کر رہے تھے۔ کتنے اور جنازے نکلنے باقی ہیں، کتنی اور لاشیں نکلنے باقی ہیں۔ پڑوس کے کمرے میں ان بچوں کو زہر دے کر مار دیا، پھر ماں باپ سوئی لٹک کر مر گئے۔ تم کو لبیک اللہم لبیک کی پڑی ہے، اس لبیک سے زیادہ، اس کعبے کی زیارت سے زیادہ، اس نبی کے روزے پر سلام پڑھنے سے زیادہ اس کی عزت کو بچا لیتے، یہ خودکشی کرنے سے بچا لیتے، سنگام میں جانے سے بچا لیتے۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ شادی کے اندر کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہو؟ یہاں مریض روپے پیسے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ بہرحال میری ماں اور بہنیں، ہم کہہ رہے تھے مسلمان کا ایک تصور ہوتا ہے، مسلمان کا ایک خاکہ ہوتا ہے۔ مچھلی کہتے ہیں ایک تصور ہوتا ہے، کبوتر کہتے ہیں، فاختہ کہتے ہیں، چڑیا کہتے ہیں، کوا کہتے ہیں، ایک تصور ہوتا ہے۔ ہمارا تصور کیا ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ نہ نماز ہماری زندگی میں ہے، نہ روزہ ہماری زندگی میں ہے۔ حلال و حرام کا اتنا فرق کیا کرتے تھے صحابہ، اتنا احتیاط کیا کرتے تھے کہ اونٹ کے اندر بھی پہچان تھی، حلال و حرام کی تمیز تھی۔ اونٹ جب جو ہے چرا کرتا تھا، بیت المال کا جو کھیت ہوتا، بیت المال کی جو زمین ہوتی، وہاں جا کر گھاس نہیں کھایا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت اونٹ صدقے خیرات کے اندر آیا کرتے تھے، ان کو چرنے کے لیے جنگل کی زمینوں میں چھوڑتے تو وہ جنگل کی زمین کا چارہ کھاتے، لیکن وہاں جو زمین ہوتی اور وہاں جو ہے کھیت ہوتا، جو بیت المال کا ہوتا، اسے منہ نہیں لگایا کرتے تھے۔ آج سود بھی کھایا جا رہا ہے، آج حرام بھی کھایا جا رہا ہے۔ آج کاروبار بازار کے اندر وہ جو ہے بہت ہی بڑا عقل مند ہے جو ٹوپی ڈالتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو ہے سامنے والے کو کنفیوژن کرتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا میری ماں اور بہنیں کہ جب ایک یہودی کے پاس ایک جو ہے گاہک گیا اور گاہک کو جو ہے ایک مسلمان کے اس سے سودا نہیں ہوا، مسلمان کے پاس آیا تو مسلمان کے پاس وہ سودا تھا۔ مسلمان نے کہا کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے، وہ یہودی کے پاس ہے۔ پھر وہ جا کر یہودی سے سودا خریدا، تو پھر اس کے بعد آ کر پوچھا مسلمان سے کہ تم کیوں بیپار نہیں کیے؟ اگر بیپار کرتے تم کو 4 آنے 8 آنے روپیہ 2 روپیہ نفع مل جاتا۔ اس نے کہا میرا بیپار ہو چکا ہے، میرے پاس اتنا پیسہ جمع ہو چکا ہے آج صبح سے کہ میرے گھر کا چولہا جل سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہودی کے پاس صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا۔ جب یہ اطلاع ملی تو ہاتھ کو کہا کہ بڑھاؤ، تمہاری ایمانداری، تمہارے تقوی اور طہارت کو دیکھ کر میں جو ہے تمہارے ہاتھ پر ایمان کو قبول کرتا ہوں، اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ یہودی نے جب منظر کو دیکھا
کہ وہ آدمی مسلمان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر رہا ہے، وہ دکان کو چھوڑ کر آیا، اس نے پوچھا کہ بھیا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ دیکھو تمہاری ہمدردی اس کے دل میں اتنی ہے کہ وہ چاہتا تو بیپار کر سکتا تھا لیکن اس نے بیپار نہیں کیا۔ کہا کہ اس کا بیپار ہونا چاہیے، صبح سے اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، کیا وہ ہمارا اتنا خیال کرتا ہے؟ لاؤ ہاتھ بڑھاؤ، جو دھرم دوسروں کا اتنا خیال کرتا ہے اس کے ہاتھ پر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں۔ یہ مسلمانوں کے کرتوت تھے، یہ مسلمانوں کے اخلاق تھے، یہ مسلمانوں کی سیرت تھی۔ کہاں چلا گیا مسلمان، کہاں بہ گیا مسلمان؟ آج تو ایسے واقعات، پرانی لڑکی پرانے لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ٹرین کے اندر سفر کر رہے تھے، ایک جنٹل مین کوٹ پہنے ہوئے، ٹائی لگائے ہوئے اور ٹائٹ پینٹ پہنے ہوئے تھے، وہ مسل رہے تھے۔ پائلٹ کو واش روم جانے کی ضرورت تھی، وہ گئے، گھبرا کر واپس آ گئے۔ اب حضرت پہچان لیا کہ یہ جو ہے واش روم جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور جا کر جو دیکھا تو وہاں پر جو بچے ہیں یا کوئی دیہاتی ہے اس نے گندگی کر کر سارے واش روم کو گندا کر دیا۔ تو اس کے بعد حضرت گئے، وقت کے شیخ الحدیث ہیں، مجاہد آزادی ہیں، حضرت جب دارالعلوم دیوبند کے درسگاہ میں رات کے 2:30-3 بجے ذکر کیا کرتے تھے تو اعضاء الگ ہو جاتے تھے اور اعضاء سے اللہ ذکر کی آواز نکلا کرتی تھی۔ یہ اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا کی جیل میں ساتھ رہے ہیں، اور جب رمضان المبارک آیا تو 30 دنوں کے اندر 29 دنوں کے اندر روزانہ دن میں ایک پارہ آیات کر کر تراویح میں کلام پاک سنایا کرتے تھے۔ انہی کے فرزند ہیں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، ہمارے استاد بھی، ہمارے جو ہے پیر و مرشد بھی، ہمارے سرپرست بھی، انہی کی وجہ سے اور انہی کی تربیت کی وجہ سے یہاں تک اب پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو دور و جہاں کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ بلند مرتبہ نصیب فرمائے۔ بہرحال حضرت گئے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ واش روم کو کلین کیا اور اس کے بعد کہا کہ آپ واش روم جانا چاہتے ہیں تو جائیے۔ تو وہ اکڑ پکڑ میں تھا، وہ غرور اور گھمنڈ میں تھا، کہا کہ میں واش روم گندگی میں کیسے جا سکتا ہوں؟ پھر بھی اس کو شدید تقاضا ہوا تو وہ جا کر دیکھا کسی نے پانی مار کر اس کو صاف کر دیا ہے، وہ اپنے تقاضے کو پورا کیا۔ اور اس کے بعد جب حضرت مدنی کے ہاتھوں کو دیکھا وہ ہاتھ گیلے تھے، اس نے سمجھ لیا کہ حضرت مدنی نے ٹوائلٹ کو واش روم کو صاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سے کہا حضرت ہاتھ لائیے، آپ نے واش روم کو کلین نہیں کیا، آپ نے واش روم کو صاف نہیں کیا، میرے دل کے اندر کفر اور شرک کی جو غلاظت تھی اور شرک کا میلا پن، کفر کا میلا پن تھا، اس کو آپ نے دھو دیا۔ آپ کے اخلاق و کردار، میں نے سنا تھا کہ مسلمان گندا ہوتا ہے، مسلمان متعصب ہوتا ہے، مسلمان کافروں کا دشمن ہوتا ہے، آپ نے واش روم نہیں کلین کیا، میرے دل کو کلین کر دیا۔ آپ ہاتھ بڑھائیے، ہاتھ بڑھایا پر ہاتھ رکھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایمان کا توحید کا کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ ہماری شادیوں کو دیکھ کر، ہمارے معاملات کو دیکھ کر، ہمارے قرضوں کے لینے دینے کو دیکھ کر کیا لوگ مسلمان ہوتے ہیں یا اسلام سے بھاگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں؟ میری مائیں اور بہنیں، آج ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، آج ہماری زندگی میں تلاوت نہیں ہے، وہ کون سا مسلمان ہے، وہ کون سا اسلام کا ماننے والا ہے کہ جس کی فجر کی نماز نہیں ہو؟ ایک پرندہ ہے، اس کے پیر نہیں ہیں، ایک پرندہ ہے اس کے پر نہیں ہیں، ایک پرندہ ہے اس کی چونچ نہیں ہے، کیا آپ اس کو خریدیں گے؟ ایک گھر ہے اس کے پلر نہیں ہیں، اس کا حمام نہیں ہے، اس کا واش روم نہیں ہے، اس کی چھت نہیں ہے۔ ارے دیوانے، کیا دیکھ رہا ہے؟ سیمنٹ کا ڈھیر، پتھروں کا مجسمہ، لوہے کے کھمبیاں بیچ رہا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، جب ایک گھر بغیر واش روم کے، بغیر کچن کے، بغیر دیواروں کے، بغیر پلر کے نہیں ہو سکتا، ہماری زندگی میں نماز نہیں، ہماری زندگی میں پردہ نہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا پردے کی کس درجے سخت اہمیت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پائے ہوئے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار سے پردہ کیا کرتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں پردہ تو کیا کرتے ہی تھے، لیکن انتقال کے بعد بھی ان کے کفن کے پردے کی فکر تھی کہ رات میں ہمارے جنازے کو اٹھانا اور پھر مدینہ طیبہ کے اندر مردے کو اوپر چادر ڈالتے تھے، جس میں پتہ لگتا تھا کہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے. کہا کہ مچھردانی کی طرح لکڑیاں کھڑا، مرنے کے بعد کی فکر. اور جب راستوں سے گزرتے اتنا دیوار کو لگ کر گزرتے کہ پردہ پھٹ جاتا. میری ماں اور بہنیں، آج کھانے کا نام بکرے کا گوشت اور ذبح کر کر گائے کھانے کا نام، کباب کھانے کا نام، بڑے کا گوشت کھانے کا نام ہم نے اسلام رکھ لیا. اب بتائے مجھے، یہ گھر کا کچھ بھی حصہ نہیں تو کیسے گھر ہو سکتا ہے؟ نماز نہیں، پردہ نہیں، اسلامی کھانا نہیں، شادیوں میں اسلام نہیں، بازار میں ایمانداری نہیں، چہرے پر سنت نہیں. بچے کو امتحان رہتا ہے، فجر کو اٹھا تو ڈانٹتی ہے ماں، سو جا رہے امتحان دینے نہیں. اسے یہ سکھانا چاہیے تھا، بیٹے نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کر. بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو ان کی ماں ان کے مسلح کے نیچے شکر رکھ دیتی، روٹی کا ٹکڑا رکھ دیتی اور کہتی بیٹے اللہ سے مانگ. اللہ سے مانگ کر وہ جو ہے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کھا لیتے تھے. ایک مرتبہ بازار میں بزی ہو گئے، ٹریفک زیادہ تھی، اللہ سے دعا کی ہے اللہ تیری توحید کا نغمہ اس کے دل میں ڈالنے کے لیے میں عمل کیا کرتی تھی، آج نہیں پہنچ پاؤں گی، میری عزت کو رکھے گا. جب بختیار کاکی نماز پڑھ کر دعا کرنے کے بعد جب ہاتھ ڈالے، روٹی کا شہد میں ڈوبا ہوا ٹکڑا ملا اور کھا لیا. اور اس کے بعد جب ان کی والدہ گھبرائی ہوئی، سینے کے اندر دل دھڑک رہا ہے، کیا ہوا میری عزت کا، کیا ہوا میرے بیٹے کا، بیٹے کیا ہوا، روٹی کھائی؟ اماں آج کس نے روٹی رکھی تھی؟ بڑی لذیذ روٹی، میری زندگی کے اندر ایسا کبھی نہیں چکا، شاید قیامت تک ایسی روٹی مجھے ملے گی. میری ماں اور بہنیں، ماں جب اللہ والی ہوتی ہے اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خادمہ تھی. ہجرت کر کر جب مدینہ طیبہ جا رہی تھی، یہودیوں کا قافلہ قریب تھا. افطاری کے لیے انہوں نے پانی مانگا تو پانی دینے کے لیے ہونا بول کر مشکی سے پانی نکالا اور اس کو زمین پر ڈال دیا تاکہ ام ایمن کو تکلیف و اذیت ہو. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ میں روزہ تیرے لیے رکھی ہوں، افطار اللہم لکا سنت و بک آمنت، تیرے پر ایمان لائی ہوں، آج یہودیوں کے سامنے میری عزت کو رکھ لے، میرے روزے کی لاج کو رکھ لے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان سے نگاہ اٹھا کر ابھی نیچے نہیں کی تھی کہ آسمان سے ایک پانی کا جو ہے نالا گرا اور اسے حضرت ام ایمن نے کٹورے میں بھر لیا، اس کو پیا، اس کو اسٹور کیا، اسے وضو کیا، اسے سر پر سے پانی ڈالا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہر کو حکم دیا، میرا اللہ جنت کا پانی پلانے تیار ہے، میرا اللہ جنت سے جو ہے روزی دینے تیار ہے. مسلمان دھوکہ دھڑی، جھوٹ کا کام، بے پردگی کا کام دنیا میں لگنے کا کیسا مسلمان، اس کے پر نہیں، اس کی چونچ نہیں اور اس کے جو ہے اعضا نہیں، کیسا مسلمان ہے میری ماں اور بہنیں؟ کیسے مدد نازل ہوگی، کیسے اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہوگی؟ نماز ایسا ماحول بنا تھا. میں عرض کر رہا تھا، واقعے پر آ رہا ہوں دوبارہ کہ اونٹ کی شکایت کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیختا ہے عشاء کی نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا ذکر کا اثر، نماز کا اثر، ان کے تقوی طہارت کا اثر اللہ کی مخلوق پر تو پڑتا ہی تھا، جانوروں میں بھی ان کا اثر تھا. جیسا کہ میں نے کہا کہ بیت المال کے کھیت میں گھاس میں اونٹ جو ہے منہ نہیں مارا کرتا تھا. آج بیواؤں کا مال، مسجدوں کا مال، اوقاف کا مال آج جو ہے کانٹر سے کی جا رہی ہے. وقت کا مال بچاؤ، مسجدوں کا مال بچاؤ. میری مائیں اور بہنیں 5 سال کے بعد دیکھ لینا مسجدوں کا کیا انجام ہوتا ہے، مدرسوں کا کیا انجام ہوتا ہے، قبرستان مسلمانوں کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. اللہ حفاظت کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری لاج رکھے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. لیکن میری ماں اور بہنیں
چوری کا راستہ مسلمانوں نے بتایا، مسلمانوں نے ہمارے آبا اجداد کی قبروں کو لوٹا، مسلمانوں نے ممبر و محراب کا سودا کیا، مسلمانوں نے میناروں اور گنبدوں کا سودا کیا، مسلمانوں نے ہمارے خاندان قبیلے کے قبروں کا سودا کیا۔ جو راستہ پہلے بتایا وہ کہتے ہیں نا کہ کلہاڑی تنہا لوہا جنگل کو کاٹ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر جنگل کی لکڑی مٹھی کے طور پر اور اس کے جو ہے عضو کے طور پر نہ لگے۔ ہم نے چور راستہ بتایا تو پھر چور راستے سے چور داخل ہوا، اب کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو، اب کہہ رہے ہیں کہ کانفرنس کرو۔ میری ماں اور بہنیں، ہمارے تقوی طہارت اور نماز کا اثر اتنا پڑا کہ جانور چیخا کرتا تھا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت گئی، آپ نے کہا صحابی کو وہ اونٹ کو بلا کر لائے۔ وہ اونٹ آیا تو آپ نے فرمایا بھائی میرے بھیا کیوں تو اپنے مالک کو تکلیف دیتا ہے؟ تو اس اونٹ نے کہا، اللہ نے زبان دی، اس نے کہا کہ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن بھر جو ہے مجھے استعمال کرتے ہیں، بار برداری کرتے ہیں، بوجھ ڈالتے ہیں، بیکار کا سامان میرے جو ہے کمر پر رکھتے ہیں، رشت نہیں نہ خود کرتے ہیں نہ مجھے کرنے دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھنے لگا کہ مغرب کو جب لوٹ کر آتے ہیں تو شاید دن بھر کے کام کرنے کی وجہ سے یہ تک ہار کر سو جاتے ہوں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سو کر ان کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے۔ میں عشاء کی نماز کو بچانے کے لیے، قضا ہونے سے بچانے کے لیے میں چیختا ہوں تاکہ میری آواز سے جگ کر یہ جو ہے عشاء کی نماز کو بچا لے اور پڑھنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا اونٹ کو۔ اونٹ کے اندر نمازوں کی فکر تھی، مالک کو جگا کر وہ نماز پڑھایا کرتا تھا۔ کیسے مسلمان ہیں، کیسے قرآن کے ماننے والے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ مدد نہیں کرتا۔ بھائی یہ جو ہے ڈبے کے اوپر پیٹرول کا نام لکھ کر پیشاب ڈال کر گاڑی میں ڈالے تو گاڑی چلتی ہے کیا؟ انجن میں ڈالے تو انجن کام کرتا ہے کیا؟ ہم جو ہے ہمارے آئی ڈی کارڈ میں، آدھار کارڈ میں مسلمان لکھا کر ہم جو ہے کافروں کے کام کرے، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جڑنے کو کہنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خاص طور سے جو خواتین مدنی منزل کی خدمت کیا کرتے ہیں وہ اپنی حاضری کے ذریعے سے یا دیگر جو ہے اخراجات کے ذریعے سے اور دیگر جو ہے ذریعوں سے خدمت کیا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ خاص طور سے ان کے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں الفت محبتیں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بچوں کے اندر ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام پر، دین پر صحت و عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرمائے۔ اور جو علماء کی خدمت کرتے ہیں، مریضوں کے جو ہے کھانے پینے کے بارے میں رعایت کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خاص طور سے ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اہل محلہ میں جو بیٹھ کر بیان سنتے ہیں، اللہ ان کے سننے کو قبول فرما کر ان نمازوں کا اہتمام، کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اصلح امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم فرج عن امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔